اچھا ڈاکٹر صاحب، آرٹیکل 190 جو ہمارے آئین کا یہ کہتا ہے کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ فرمایا ہے کہ 21 ارب روپیہ 10 تاریخ کو ای سی پی کو ریلیز کر دیا جائے. اگر یہ عمل نہیں ہوتا، کیونکہ آج قرارداد کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے میجورٹی کی طرف سے، ہاؤس کے اندر جو لوگ موجود تھے، کہ مسٹر پرائم منسٹر آپ نے اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کرنا، تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کس کے اوپر لگے گا؟ سیکرٹری فائنانس، پرائم منسٹر یا کوئی اور؟ اوور ٹو یو سر. تھینک یو گومر چودھری صاحب. دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کل خبر یہ آ رہی ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی کل میٹنگ ہے، NSC کی کل میٹنگ ہے. بالکل ہے جی. تو اس میں یہ جو ہارا ہوا لشکر ہے PDM کا، جو لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے الیکشن نہ ہو، اس کے علاوہ ہمارے جو اساکر کے ادارے ہیں ان کے چیفز اور میرے خیال میں جوائنٹ چیف آف سٹاف اور باقی بھی ہوتے ہیں سارے لوگ ٹاپ. تو میرا یہ یقین ہے اور پوری مجھے امید ہے، اور قوم کا بھی یقین ہے اور پوری امید ہے کہ پاکستان کو اس گمبھیرتا سے نکالنے کا یہ بہترین موقع ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، اور ہم سب جتنے بھی 3 سروسز، جوڈیشل سروس ان کا بھی حلف وہی ہے، اسینشل سروسز جس میں افواج آتی ہیں ان کا بھی حلف وہی ہے، اور سول سروس کا بھی حلف وہی ہے، جو قومی اسمبلی کے اندر لوگ کھڑے ہو کے اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین اور عوام کی خواہشات کے مطابق چلیں گے. اور پاکستان کے آئین کا جو پریمبل ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو اس لیے لیٹس ہوپ گڈ نیوز ول کم آؤٹ، اس لیے کہ پاکستان کو جہاں پہ پہنچا دیا گیا اس سے باہر نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور سب میں سارے کے سارے شریک ہیں، ان ٹوٹیلٹی ایٹ انٹائرٹی. اب آپ کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو ایگزیکٹو ہے اس میں سے کون ذمہ دار ہوگا، پہلا، اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کر سکتی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ اف یو گو بائی دی آرڈر، تو جو توہین عدالت کا آرڈیننس ہے وہ بھی، اور جو آرٹیکل 204 ہے جس کے نیچے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو توہین عدالت کا اختیار ہے، اس میں جس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے پورا ڈپارٹمنٹ نہیں پکڑا جاتا، وہ ذمہ دار ہے. اس میں وارن کرنا چاہتا ہوں جو سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری فائنانس، ان دونوں کو. اس سے پہلے جب کیبنٹ کی 2008 والی، تو اس وقت میں ریزائن کرنے کے بعد جو ایک لیڈی سیکرٹری ہوتی تھی پرائم منسٹر کی، اس کی اور 5 دوسرے سیکرٹری تھے فیڈرل جن کو توہین عدالت میں کورٹ نے بلایا تھا، اور بڑے معافیاں اور تلافیاں اور بڑے عرصے کے بعد ان کی جان چھوٹی تھی. تو یہ اپنے کیریئر سے نہ کھیلیں، یہ فیکٹس اینڈ فگرز ٹھیک لے کے آئیں. یہ اسحاق ڈار کی مت مانیں، یہ فج فگر والا جو ماہر ہے اس کی مت مانیں. یہ سپریم کورٹ آخری عدالت ہے، اور یہ 2 پکڑے جائیں گے. تو آپ کے کہنے کا ڈاکٹر صاحب یہ مطلب ہے عام فہم میں کہ جو ہے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب یا کابینہ جو ہے وفاقی کابینہ، پاکستان کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا جو ایک ادارہ ہے، وہ سیکرٹری فائنانس کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ آپ نے یہ 21 ارب روپیہ ریلیز نہیں کرنا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اس میں کیبنٹ فی الحال نہیں آتی، جب تک کیبنٹ کوئی عملی اقدام نہیں اٹھاتی، ابھی تک وہ سارے بیان دے رہے ہیں نا زبانی، الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈونٹ ریلیز دس منی، تو پھر وہ کنفرنٹ کر رہی ہے پوری کیبنٹ اس ڈیسیجن سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا ہے. بالکل صحیح. پھر وہ آ جائیں گے. جی چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. تو اب آپ نے اس مسئلے کو الیکشن کروانے ہیں کہ نہیں کروانے؟ نمبر 1، آپ ملک کو مارشلہ یا لا قانونیت کے کسی جنگل میں پھینکنا چاہتے ہیں؟ اور ان کو کون پشت پناہی کر رہا ہے جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ نہ ان کے ساتھ عوام ہے، نہ ان کے پاس اکثریت ہے پارلیمنٹ میں. ہو از پرومپٹنگ them ٹو ڈو آل دس؟ اینٹی سپریم کورٹ. وہاں تو ایک سنگل جج کا بھی فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. جی سر جج صاحب، ایک بات جو آپ نے کی ہے نا کہ ہو از پرومپٹنگ them، اس کے کوئی 3-4 اشارے ہیں، ڈینامینیٹر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. جو اندرونی جتنے بھی پلیئرز ہیں، وہ کل کے بعد تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ کوئی الیکشن کی حمایت میں کون ہے، اور الیکشن کی جو میٹنگ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس کی خبر چل رہی ہے، اس کے بعد یہ بات کلیئر ہو جائے گی. اور مجھے نہیں امید کہ کوئی ادارہ بھی کہے گا کہ الیکشن نہ کریں اور پیسے نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ گریٹر گیم بھی چل رہی ہے. آپ نے دیکھا نا کہ وہاں جہاں ہم نے موقف پاکستان کا پچھلے 75 سال سے ایک تھا، اس موقف سے ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم سکڑتے چلے جا رہے ہیں. اپنی پاکستان کی جو گلوبل ٹیریٹری ہے ہماری، اور اس ٹیریٹری کے اندر جو مفادات ہیں ان سے ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے
اس سوال کا جواب میرے خیال میں اب لمبا نہیں ہے. کل 7 ہے, 2 دن اور گزریں گے, 8 اور 9 اور 10 تاریخ کو ساری بات صورتحال سامنے آ جائے گی. اس بات کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے اپنی میٹنگ کر کے, حالانکہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے, ہم چلے جائیں گے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے ہم کھڑے ہو جائیں گے, اپیل کریں گے, فلاں کریں گے, لیکن وہ نہیں ہوا. اس لیے کہ سب اداروں کو یہ پتا ہے کہ ایک بار اگر آئین ٹوٹ گیا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. جو آپ نے دوسری بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بڑی خطرناک بھی ہے ایکولی, کہ آپ نے کہا کہ کیا ہم کسی الٹرا کانسٹیٹیوشنل ایونچویلٹی میں اس ملک کو لاگے پھینک دیں گے. اس کے ہم متعمل ہی نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس نہ گاڑیاں چلانے کے لیے کوئی پیٹرول اور ڈیزل بچا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی پیسے ہیں کہ ہم ٹریڈ کر سکیں, ڈاکٹر صاحب یہ تو نہ ہم کوئی ڈیفیسٹ کسی طرح سے روک پا رہے ہیں جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور تقریباً 44 ارب روپے کا جو سوراخ آ گیا ہماری اکانومی میں, ہمارے پاس پیسے اپنے ٹوٹل کتنے ہیں؟ روز ایک خبر چلوائی جاتی ہے فلانے ملک نے وعدہ کر لیا, فلانے ملک نے وعدہ کر لیا. جب تک لوگوں کی نمائندہ گورنمنٹ نہیں آئے گی, بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے کہ جب تک عوام کی چنندہ ایک پارلیمان نہیں ہوگی, حکومت نہیں آئے گی تو حالات بہتر نہیں ہوں گے.